السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5-6 دن سے تراویح کے مسائل چل رہے تھے۔ اب تراویح کے مسائل کو یہیں پہ روکتے ہوئے جیسے ضرورت پڑے گی پھر انشاءاللہ تراویح کے مسائل کے بارے میں وہ مذاکرہ ہوگا۔ روزوں کے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کی طرف سے اسلام کا رکن ہے اور فریضہ ہے۔ جس طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ عبادتیں 2 قسم کی ہیں، ایک مالی اور ایک بدنی۔ بدنی عبادتوں میں 2 رکن آتے ہیں، نماز اور روزہ، یہ بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں انسان کا مال خرچ نہیں ہوتا، جس میں انسان کے بدن کی مشقت ہوتی ہے۔ روزہ اور نماز یہ بدنی عبادت ہے۔ روزہ اور نماز یہ بدنی عبادت ہے، اس میں انسان کا پیسہ اور مال خرچ نہیں ہوتا بلکہ انسان کی محنت ہے۔ نماز پڑھنے میں محنت لگتی ہے، روزہ رکھنے میں محنت لگتی ہے۔ دوسری عبادت ہے عبادت مالی۔ زکوٰۃ عبادت مالی ہے، اس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، اپنے مال کا حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے، تو اس لیے عبادت مالی ہے۔ حج عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے۔ حج کیا ہے؟ عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، کیونکہ حج میں انسان کا پیسہ بھی لگتا ہے اور انسان کی بدن کی محنت اور مشقت بھی ہوتی ہے۔ لمبا چوڑا سفر کر کے جانا، 1 مہینہ 40 دن کے لیے نکلنا، حج کے ایام کا انتظار کرنا اور ہر چیز کو برداشت کرنا، یہ مشقت ہے اور پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ تو روزہ عبادت بدنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اسلام کا رکن ہے، اور اس کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ کسی بھی قیمت پر روزہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے، فرائض میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ نماز کسی کے لیے معاف نہیں، روزہ کسی کے لیے معاف نہیں، اللہ کہ کچھ وجوہات ہیں جو آگے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اب روزے کے لیے نیت ضروری ہے، ہر عمل کے لیے نیت ضروری، نماز کے لیے نیت ضروری، زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری، حج کے لیے نیت ضروری۔ کسی نے نماز پڑھ لیا نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی، اور پورا کا پورا مال صدقہ کر دیا لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ کسی نے احرام پہنتے وقت حج کی نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا، حج کی نیت نہیں کی تو اس کا حج سیر و تفریح ہو گیا، حج نہیں ہوگا۔ ایسے روزہ تو رکھ لیا، بھوکا پیاسا رہا، لیکن اگر اسی نے کسی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب روزے کی نیت کب تک کرنی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت زوال تک کرنی چاہیے، غلط ہے۔ زوال الگ ہے، نصف نہار شرعی الگ ہے۔ نصف نہار شرعی الگ ہے اور زوال الگ ہے۔ نصف نہار شرعی کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے اور جتنے منٹ ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلے والے حصے کو نصف نہار شرعی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی صبح صادق 4:52 پہ ہے، 4:52 پہ ہے، اور غروب کیا ہے؟ 6:51 پر ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان تقریباً 14 گھنٹے کا فاصلہ ہے، یعنی ہمارا روزہ تقریباً 14 گھنٹے کا ہو رہا ہے۔ اب پہلے والے جو 7 گھنٹے ہیں، 7 گھنٹے ہیں یعنی 11:50 تک، 11:50 یہ پہلے والے جو 7 گھنٹے ہیں یہ نصف نہار شرعی کہلائیں گے، اور بعد کے جو 7 گھنٹے ہیں وہ نصف نہار شرعی نہیں کہلائیں گے۔ اور زوال، اس کے بعد کے زوال کا وقت کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس طلوع کیا چل رہا ہے؟ 6:08 پہ طلوع چل رہا ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب، غروب آفتاب کب ہے؟ 6:51 پہ ہے۔ ان دونوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ پہلے والے حصہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہ عین زوال کا وقت ہے، یعنی تقریباً 12:28
یہ زوال کا وقت آج کی تاریخ میں چل رہا ہے، تو یہ پہلے والے حصے کو، اور نصف نہار شرعی یہ تقریباً 11:50 یعنی زوال سے تقریباً 40 منٹ پہلے، زوال سے 40 منٹ پہلے نصف نہار شرعی ختم ہو گیا، تو ہمارا جو روزے کی نیت ہے وہ نصف نہار شرعی کے کچھ دیر پہلے یعنی آدھا گھنٹہ پہلے اور کچھ وقت پہلے ہماری نیت ختم ہونی چاہیے۔ تو اس کا لگ بھگ ایک اندازاً آپ کو میں بتا رہا ہوں، زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہماری نیت ختم ہونی چاہیے، زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہماری نیت ختم ہونی چاہیے، یعنی زوال 12:28 پر ہے تو ہماری نیت 11 بجے، اس کے 1.5 گھنٹہ پہلے یعنی 11 بجے تک ہماری نیت ختم ہونی چاہیے۔ اس کے پہلے نیت کر لیں، اس کے بعد نیت کریں گے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ روزہ اگر فرض ہے، روزہ اگر نفل ہے، روزہ اگر نظر معین کا ہے، ان تینوں روزوں کے لیے نیت کی گنجائش ہے کہ نیت رات میں بھی کر سکتا ہے، صبح صادق کے وقت میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر صبح صادق میں نیت نہیں کیا تو نیت کا آخری وقت جو ہے وہ نصف نہار شرعی سے پہلے تک، یعنی لگ بھگ میں اندازاً جو آپ کو بتا رہا ہوں 11 بجے تک نیت کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر روزہ نظر غیر معین ہے، نظر غیر معین کا ہے، یعنی نظر منت مانگا تھا اور وہ معین نہیں تھی، غیر معین، یعنی میرا فلانا کام پورا ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، اس طریقے کی منت مانگا تھا، اب وہ 3 روزے کب رکھوں گا وہ معین نہیں کیا تھا، جب سہولت ملے گی تب رکھوں گا، تو اب کسی دن اس کو سہولت ملی تو روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو اب وہ رات ہی میں نیت کرے گا اور صبح صادق کے وقت نیت کرے گا تب اس کا روزہ ہو جائے گا، ورنہ رات میں اچانک نیند کھلی اور اٹھا سحری کیا اور بعد میں نیت کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے پہلے ہی صبح صادق سے پہلے ہی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ نیت کے متعلق مسائل تھے، اللہ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔